السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا پوڈ کاسٹ کافی عرصے بعد ریکارڈ ہو رہا ہے۔ کچھ حالات اور واقعات، کام کاج، مصروفیات میں وقت گزرا، کچھ لوگوں سے ملاقات کی اور موجودہ مسائل پر۔ لوگوں کو زندگی میں بہت سے مسائل ہیں اور ہر بندہ جو ہے نا وہ مسئلے کو اپنے طریقے سے حل کرنے کی کوشش کر رہا ہے، مگر مسئلہ حل نہیں ہو رہا۔ میں نے کئی لوگ دیکھے ہیں جو علماء کے پاس جا کے بھی اس مسئلے کو حل نہیں کر پاتے۔ ہاؤ، واٹ، ہو، ویئر، یہ سب ایک ایسے الفاظ ہیں جس کا کوئی اختتام نہیں ہے۔ ہر آدمی جو ہے اس ٹائم اپنے اندر ایک جنگ لڑ رہا ہے۔ وہ اس دنیا میں پیدا تو ہو جاتا ہے مگر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جہاد میں، کسی نہ کسی جستجو میں، کھوج میں چلا جاتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس دنیا کی، اللہ کی تخلیق کو، اس کے حسن کو، اس کے جمال کو، اس کے کمال کو نہیں دیکھ پاتا۔ اور جب وقت آتا ہے تو شاید وہ اتنا عمر کا ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ اب دیکھنا نہیں چاہتا۔ میری گفتگو چل رہی تھی کسی سے، تو مجھے کسی نے ایک سوال کہا۔ سوال یہ تھا کہ کسی خاتون نے سوال کیا کہ ہم کیسے، جب لوگ شادیاں کرتے ہیں تو ہمیں ایک آئیڈیل شوہر میں کیا چیزیں دیکھنی چاہیے؟ ایک آئیڈیل شوہر، یہ ایک بہت ہی، پھر اس نے مجھ سے سوال کیا نیکسٹ کہ آئیڈیل بیٹا کیسا ہونا چاہیے، آپ اس کو کیا تربیت دیں گے؟ پھر اگر آپ اپنی بیٹی کا رشتہ ڈھونڈ رہے ہیں تو داماد کیسا ہونا چاہیے، آئیڈیل داماد کیا ہوگا؟ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آئیڈیل امپلائی کیا ہوگا، یعنی کہ مین ایز آئیڈیل کیا ہو سکتا ہے۔ میں نے اس میں کچھ زیادہ جستجو نہیں کی کیونکہ میرے لیے بڑا بہت ہی وضاحت ہے، کیونکہ ہر انسان کا ایک آئیڈیل ہے اور ایک آئیڈیل کو فالو کر رہا ہوتا ہے، اس کے ایٹریبیوٹ، سیٹ آف ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں۔ تو میں نے بھی اپنا آئیڈیل جو چنا ہوا ہے وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا ہوا ہے۔ اب معاملہ یہ کہ ہم ان کو، جو ہم عوام ہیں، عام بیچاری، عوام بیچاری بے بس عوام ہیں، ہم ان کو صرف نماز و حج اور زکاتوں میں ہی ڈھونڈ پاتے، یعنی کہ اپنے لیے، اور ہم سمجھتے ہیں اس سے زیادہ ان کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے فیصلوں میں۔ مگر آپ اس کو ایٹریبیوٹس کے طور پہ لے لیں گا، یعنی میں نے اس سے عورت کو جواب یہ دیا، میں نے اسے کہا کہ کیا تم نہیں چاہو گی کہ تمہارا شوہر، تمہارا بیٹا دلیر ہو؟ کیا تم نہیں چاہو گی کہ وہ ایماندار ہو اور انصاف کرنے والا ہو؟ کیا تم نہیں چاہو گی کہ وہ نہ ڈر ہو، صرف اللہ سے ڈرتا ہو؟ وہ K2 چڑھ جائے، ماؤنٹ ایورسٹ سر کا کر جائے، وہ جیپ ریلیز جیت جائے، جب ڈر ہی نہیں ہوگا تو بادشاہی وہ جس کو ڈر نہیں ہوتا۔ کیا تم نہیں چاہتی کہ وہ اپنی بات پہ ایسا پکا ہو کہ اس کی زبانی جو ہے نا وہ کافی ہو، ایک وزن رکھتی ہو؟ میں کہا کیا تم نہیں چاہتی تمہارا بیٹا ہے، تمہارا شوہر ہونے والا جو ہے وہ اپنی زندگی میں اپنی ماں سے بھی انصاف کر سکے، اپنی بیوی سے بھی انصاف کر سکے، اپنے بچوں سے بھی انصاف کرے اور اب معاشرے سے بھی انصاف کر سکے اور انصاف کرنے والوں کے ساتھ بھی انصاف کرے؟ سیٹ آف ایٹریبیوٹس ہیں سارے یہ۔ دلیر شخص کا سامنا عام انسان نہیں کر سکتا۔ عام آدمی اس کے سامنے جب جاتا ہے نا تو دلیر روح اپنے جوبن پہ جب آتی ہے تو وہ دوسری روح کی زبان اور عقل بند کر دیتی اس ٹائم۔ اس کے دل میں ایک ہیبت کا سمندر تھما دیتی ہے، ایسے جیسے سانپ سونگھ جاتا اگلے کو۔
وہ کیا ہے کہ جب بڑے بڑے جنگجو دشمن کی آنکھ میں آنکھ ڈالتے ہیں تو نہ تلوار چلتی ہے نہ تیر چلتا ہے، اور وہ صرف اپنی نگاہوں سے، اپنے گیسچر سے، اپنے ایٹریبیوٹ سے، اپنی دلیری سے، اپنے جگر سے وہ جنگ جیت لیتے ہیں. صرف اتنی سی بات ہے. کوئی شیر کا شکار کرنے جاتا ہے اور کوئی شیر کا شکار بن جاتا ہے. تو دونوں میں صرف ڈر، دلیری، اس کا فرق ہے. جس کو ڈر نہیں ہوگا اور جو منصف ہوگا کبھی غلط کام نہیں کرے گا. یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ پڑھیں، اسٹڈی کریں، ان کے ایٹریبیوٹس پڑھیں. آئیڈیل ایٹریبیوٹس ہیں. ایک لیڈرشپ پاور، عوام کو نکالا گھروں سے، بت پرستی سے دور کیا، اللہ کے نزدیک کیا. زبان پہ ہی لوگ کہتے تھے اگر آپ صادق اور امین ہیں، سچ بولنے والے. آج آپ دیکھیں بڑے بڑے کاروباری لوگ، اربوں روپے کا بزنس ڈیلی ہوتا ہے، خربوں روپے کا، اور صرف زبان پہ ہوتا ہے جتنے پیسے آ جائیں گے تو ہم نے دے دیے. تو کتنی ویلیو اس چیز کی. تو قرآن نے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو کہنا خلق العظیم، کہ آپ کے جو اخلاق ہیں نا، ایٹریبیوٹس، وہ بہت ہی کمال ہے. اگر ہم ایٹریبیوٹس کو ڈیفائن کریں ان اے شارٹ تو وہ کیا ہوں گے؟ کیونکہ ہمیں تو نہیں پتہ نا ایٹریبیوٹس کیا کیا ہو سکتے ہیں. یعنی کہ کئی ایسے ہوں گے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں اور کئی جو ہمیں نظر نہیں آتے ہوں گے. تو خلق آسان معاملوں میں یہ ہے کہ جو آپ کے وجود سے زمانے میں ظہور ہو رہا ہے وہ آپ کا خلق ہے، ایٹریبیوٹ سے. بس یعنی آپ کے ہونے سے جو معاشرے میں ہو رہا ہے آپ کی وجہ سے، وہ آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. جو آپ کا لین دین ہے، جو نظام ہے، جو آپ کے بات کرنے کا طریقہ، آپ کے چلنے کا طریقہ، دیکھنے کا طریقہ، آپ کا جگر، قلب طاقتور، آپ کی ہمت، حوصلہ، یہ سب وہی ایٹریبیوٹس ہیں. تو جو آپ سے ظہور ہو رہا ہے معاشرے میں وہ آپ کے ایٹریبیوٹس ہیں. اب آپ دیکھیں، آپ کچھ لوگ ہیں، عورتیں ہیں، آدمی ہیں، تیار ہوتے ہیں تو تیار ہونا بھی ایک صفت ہے. وہ اس صفت کو نکھارتے، حسن کو نکھارتے، وہ بھی آپ کا ایٹریبیوٹ ہے. تو کوئی بھی، جس میں نے اس عورت سے بات کی، میں نے کہا دیکھو ہم لوگ بندہ پہچانتے ہی جو ہے نا، ہمارے پاس ایک کسوٹی، ہمارے پاس جیسے ایک سونار سونے کو دیکھتا ہے اصل ہے کہ نقل، تو اس کے پاس ایک کسوٹی ہوتی ہے، ایک پتھر سا ہوتا ہے. اس سونے کو اس پر رگڑتا ہے. وہ یہ نہیں کہتا مجھے لگتا ہے کہ یہ سونا ہے. لگنے والا سونا نہیں ہوتا، کسوٹی پہ اترنے والا سونا ہوتا ہے. کہ مجھے لگتا ہے کہ یہ ایسا میری زندگی کا تجربہ ہے. بڑے بڑے جو ہے نا تجربے پیچھے رہ جاتے ہیں. تو سونار جو ہے نا وہ سونے کو کسوٹی پر رگڑتا اور کہتا ہے ہاں یہ اب سونا ہے، یعنی کہ برہان، دلیل کے ساتھ. تو معاشرے میں آپ جن لوگوں سے ملتے ہیں، جو رشتے اپناتے ہیں، بناتے ہیں، دیکھتے ہیں، صرف آپ کے پاس کسوٹی جو ہونی چاہیے نا، وہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایٹریبیوٹس، ان کے اخلاق. کیونکہ ان کو دیکھ کے جنگجوؤں نے اپنے دل گرمائے، اپنی ہمتیں باندھیں. کیا عظیم شخصیت ہوں گے. ہمارے ہاں آج مولانا حضرات 2-3 شادیوں پہ جو ہے نا وہ پبلک کو رضامند کرتے پھرتے ہیں. 2 شادیاں کریں، 3 شادیاں کریں. اب ان سے پوچھیں جا کے کہ عام الحزن جب تھا، یعنی کہ جب غم کا سال تھا، تو اس میں کیا ہوا تھا. سب سے بڑا غم جو تھا نا حضور علیہ السلام کو، پروفٹ محمد کو، وہ ان کی جو زوجہ محترمہ تھیں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا وصال ہو گیا تھا. اور آپ علیہ السلام نے ان کی زندگی میں دوسری شادی نہیں کی تھی. حتیٰ کہ ہمیں یہ بھی سننے کو ملتا ہے حدیثوں میں کہ جب اپنی بیٹی حضرت فاطمہ الزہرا کی شادی فرمائی علی المرتضیٰ سے، تو یہ کہا آپ نے، تلقین کی کہ تم نے میری بیٹی کے زندہ ہوتے دوسری بیوی نہیں لانی اس کے اوپر. حضرت علی کو فرمایا. تو یہ چیزیں ان کو سمجھ نہیں آتی. ان کو وہ 4 شادیاں کو ہے نا وہ سمجھ میں آ جاتی ہیں. کیونکہ جب آپ انصاف ہی نہیں کر سکتا انصاف. خیر یہ تو ایک عجیب سا ٹاپک ہے. یہ تو میں نے اس لیے اس میں ایڈ کیا ہے کہ آج کل یہ سوسائٹی میں بڑا ان ہوا. تو ہم کوئی دوست بناتے ہیں
کوئی رشتہ دار ہے, کوئی لڑکا دیکھتے ہیں شادی بیاہ کے لیے, لڑکی دیکھتے اپنے بہو بیٹی کے لیے, اس کو لانے کے لیے گھر, تو ایٹریبیوٹس کیا. اب عورتوں میں ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے؟ چلیں یہ بھی ہم آپ سے تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ عورتوں میں ایٹریبیوٹس کیا ہونے چاہیے. تو اگر آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو پہلی زوجہ ہے نا حضرت خدیجہ, ان کی حیات طیبہ, ان کے ایٹریبیوٹ اسٹڈی کریں تو آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ ان کے بھی ایٹریبیوٹس وہی تھے جو حضور کے ایٹریبیوٹس ہیں. دلیر تھیں, بزنس وومن تھیں, پرکھنے والی تھیں, کیونکہ قرآن کہتا ہے جیسی عورت ہے ویسا ہی مرد ہے. جیسے خبیث عورتوں کی خبیث مرد ہوگا, اچھی عورتوں کی تو اچھا مرد ہوگا, اور اچھا مرد ہوگا تو اچھی عورت ہوگی. تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح جب ہوا, اور پھر ایک نظام ہم جو اب اسٹڈی کرتے سیرت کو, تو یہ دلیر خاتون کا ہی کام ہے. بے باک نہیں کہہ رہا, نہ ڈر کہہ رہا ہوں, ٹھیک ہے نا, باحیا خاتون کا ہی کام ہے, ٹھیک ہے. اور یہ ایک بڑی وضاحت ہے, اس کو اسٹڈی کریں. ایٹریبیوٹس آپ کا جو لائف پارٹنر ہے نا, اگر وہ ڈرپوک ہے تو آپ کی عزت بھی خطرے میں ہے, آپ کا مال بھی خطرے میں ہے, آپ کی عاقبت بھی خطرے میں ہے, آپ کی اولاد بھی خطرے میں ہے, کیونکہ وہ نہ نہیں بول سکتا کسی کو, ٹھیک ہے. اگر آپ کا پارٹنر بے باک نہیں ہے, نہ ڈر ہے, بے حیا نہیں ہے, با حیا ہے, تو اب یقین کریں آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی, دنیا بھی سنور جائے گی, سب کو سنور جائے گا. تو میں نے اس خاتون سے بہت مختصر بات کی اس معاملے پہ. کہ یورپ کے بڑے بڑے کنگ جو تھے نا, وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو کاپی کرتے تھے, ان کی بایوگرافی اسٹڈی کرتے تھے. آج ان کے بڑے بڑے نام ہیں, سراج الدین ایوبی, نور الدین زنگی جیسے لوگ, ایون کافی لوگ ہیں انڈیا میں بھی جو مہاراجہ راجہ گزرے, وہ حضور علیہ السلام سے انسپائر ہے, ان کی زندگی سے امپریس ہے. تو کہ اب ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں ان کے ایٹریبیوٹس کی, سیٹ آف ایٹریبیوٹس کی. تو اب یہ سیٹ آف ایٹریبیوٹس کیسے پیدا کیے, جب سوال یہ سب باتیں آ کے نا نہیں ختم ہوتی کہ ہم اپنے میں وہ وصف, وہ اوصاف کیسے اجاگر کریں. تو اب آپ یہ دیکھیں, جب آپ اس چیز کی وضاحت ہو جائے گی کہ قرآن آپ کے ایٹریبیوٹس کو اتنا اوپر لے جاتا ہے کہ آپ اپنے دور کے باکمال شخص بن جاتے ہیں. نہ ڈر, ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون, نہ ڈر ہوگا, نہ غمگین ہوں گے. یہ دو ہی چیزیں تو دنیا میں انسان کو پریشان کرتی ہیں. اس طرح آپ آیتیں پڑھتے جائیں گے, دیکھتے جائیں گے, تو آپ کو باتیں سمجھ میں آتی جائیں گی کہ ہمیں اللہ کا ڈر صرف ہوگا, سچا پکا ڈر. تو ہمارے اندر باقی جب سب ڈر نکل جائیں گے, شجاعت و بہادری بیدار ہو جائے گی, بزنس توکل پہ آ جائے گا, کل کی فکر نہیں ہوگی, اور آج کبھی اللہ ہی وارث ہے. ظاہر سی بات ہے, یہ تو وہ ہے جو کر لے گا وہ سمجھے گا. یعنی کہ سونے کو جب تک کسوٹی پہ رگڑیں گے نہیں سمجھ نہیں آئے گی, جب تک قرآن پہ عمل نہیں کریں گے سمجھ نہیں آئے گی. اور آسان ہے بہت قرآن پہ عمل کرنا. میرے تو حساب سے عام مسلمان آدھے سے زیادہ ویسے اپنی زندگی میں عمل کر رہا ہوتا ہے, بغیر مطلب اچھوں سے بڑے سے اچھے سے بات کرنا, چھوٹوں پہ شفقت کرنا, جانور و حشرات کو کھانا ڈالنا, ویسے ہم بڑا کچھ کر رہے ہوتے ہیں, شرک سے دور رہتے ہیں, ٹھیک ہے. مگر کئی ایسے ایٹریبیوٹس ہیں جہاں پہ اب آپ کو کہتے ہیں کلمہ حق پڑھنا ہے یہاں پہ, تو یہ آپ کا ٹیچر جس کو آپ گرو مان لیں گے, وہ گرو ہی اس لیے گرو ہوگا کہ وہ آپ کو ان اندھیروں سے نکالے گا اور اس طرف لے جائے گا, قرآن کی طرف اور رسول اللہ کی ان کی اطاعت میں دے دے گا. وہ گرو کہتے ہی اس کو ہیں. آج کل کچھ ہیں وہ لوگ جو تبلیغ کر رہے ہیں مختلف چینلز کے اوپر, اور کہتے جی پیری مریدی جو ہے نا وہ ایسی نہیں ہے ویسی نہیں ہے, ٹھیک ہے. اور پیری مریدی اور یہ گرو چیلا بس ایک اللہ. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اگر باعمل آدمی مل جائے ہم اسے گرو مان لیں گے, کیونکہ ہمیں وہ جو کر رہا ہوگا ہم نے بھی وہی کرنا ہے پھر. کیونکہ اس دور میں 1450 سال ہو گئے,
عملاً کوئی بھی ایسا شخص نہیں مجھے نظر نہیں آیا میری پریکٹیکل لائف میں جس کو میں یہ کہوں کہ یہ سیرت طیبہ پہ عمل کر رہا ہے. نمازی ہوگا مگر مخلوق کا ڈر ہوگا, روزی روٹی کا ڈر ہوگا, اللہ کا ڈر نہیں ہوگا اس میں. تو ایسے نمازوں کا ہم نے کیا کرنا ہے؟ خیر, امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آئی ہوں گی کہ آپ نے رشتے بنانے ہیں, امپلائر رکھنا ہے, امپلائر ہیں آپ, کس طرح آپ میں چلنا ہے, کس کو لے کے چلنا, آئیڈیلائز کسے کرنا, اور ایزی ایکسیسیبل ہے سب چیزیں. جس کو گائیڈنس چاہیے ہو ہمیں فیڈ بیک دے سکتا ہے, پوچھ سکتے ہیں, انشاءاللہ ہم اسے گائیڈ کریں گے. امید ہے آپ کو ہمارا آج کا پوڈ کاسٹ اچھا لگا ہوگا, پسند آیا ہوگا. سبسکرائب کیجیے گا اور لوگوں میں یہ بات پھیلائیں تاکہ لوگ ادھر ادھر لوگوں کو آئیڈیلائز کر رہے ہوتے ہیں. فائدہ کچھ بھی نہیں ہے, دکھنے میں کچھ ہوتا ہے اور ہوتا کچھ ہے. ایک بندہ مجھے مارنے کے لیے گاڑی سے نکلا ایک دم سپیڈ سے, اور میں اس کی طرف جب دیکھا تو کہتے ہیں بھائی السلام علیکم. تو مجھے سمجھ میں آ گئی کہ اندر سے یہ بڑے غصے سے باہر آیا. تو بعض اوقات بندہ ایسی لاؤبالی طبیعت کا دیکھتا ہے مگر وہ نہ ہمت والا ہوتا ہے نہ شجاعت بہادری والا ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.